پیاری ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کتاب کا مطالعہ جاری ہے۔ ہمارا پچھلا موضوع تھا دعوت اسلامی کی مزاجی خصوصیات۔ آج ہم اسی سے جڑے جس موضوع کا مطالعہ کریں گے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب آفرین ذرائع۔ ہم دیکھیں گے کہ حضور کے کردار، اخلاق اور دعوت نے دنیا کو کیسے ناقابل فراموش نتائج دیے۔ اسلام کی دعوت جب شروع ہوئی تو پورا معاشرہ ایک طرف تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دوسری طرف، لیکن جو آواز آپ اٹھا رہے تھے وہ صرف مذہبی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پورے نظام، پوری سوچ اور پوری زندگی کا نئے سرے سے آغاز اور احیا تھی۔ اہل قریش فوراً اسے سمجھ گئے تھے، سخت اور شدید مخالفت شروع کر دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ایسے انقلابی ذرائع تھے جن کا کوئی توڑ نہ تھا۔ نمبر 1 معجزہ کردار، نمبر 2 معجزہ قرآن، نمبر 3 معجزہ کلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایک ایسی کھلی کتاب تھی کہ دشمن بھی آپ کو امین مان کر اپنی امانتیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ، زبان درازی اور وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ یہ بذات خود ایک چمکتا ہوا معجزہ تھا۔ بچپن میں بکریاں چراتے ہوئے بھی آپ کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا۔ آپ کی فطرت ایسی پاک تھی کہ دل کسی برائی کی طرف جھک ہی نہیں سکتا تھا۔ جوانی کے شباب والے دور میں بھی معاشرے میں ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا تھا، مگر آپ ایک روشن چراغ کی طرح سب سے الگ، سب سے معتبر تھے۔ اسی لیے جب لوگ آپ کی بات سنتے تو دل خود ہی نرم پڑ جاتے تھے۔ جب آپ حضرت خدیجہ کے کاروبار میں شریک ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو 2 سب سے اہم ترین چیزیں دیکھیں وہ تھیں سچائی اور کردار۔ انہوں نے خود فرمایا، میں نے آپ سے شادی آپ کی صداقت اور آپ کے کردار کی وجہ سے کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا ابو طالب نے عرب کے سامنے اعلان کیا، محمد ایسا جوان ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے مال کم ہو مگر کردار بے مثال ہے۔ ورقہ بن نوفل جو زمانے کے پڑھے لکھے بزرگ تھے وہ بھی حضور کے کردار کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخصیت کسی عام انسان کی نہیں تھی۔ کاروبار میں آپ کا معیار غیر معمولی تھا، دوست، ساتھی، گاہک سب آپ کو امین کہتے تھے۔ ایک شخص آپ سے وعدہ کر کے بھول گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا، عبداللہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی۔ آپ کی اسی نرمی اور عظمت نے ہر ایک کا دل جیت لیا۔ عرب قبیلوں کے درمیان خونریز جنگیں ہوتی تھیں۔ اس دوران ایک امن کمیٹی بنی جس کا مقصد کمزوروں کی مدد کرنا، ظلم روکنا اور انصاف قائم کرنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی کے ممبر بنے اور ثابت کیا کہ آپ کے دل میں انسانیت کے لیے کتنی محبت تھی۔ جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد آپ گھر آئے تو لرز رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے وہ جملہ کہا جو آپ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہر نیک کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضور نے صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا، تو سارا مکہ چیخ اٹھا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ اول درجے کا کردار تھا جس نے دشمنوں کے دلوں میں بھی رعب پیدا کر دیا تھا، حتیٰ کہ ابو جہل جیسے لوگ بھی بعض مواقع پر سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مؤثر، شیریں، جامع اور دلوں کو ہلا دینے والا کلام عطا فرمایا تھا کہ سننے والا فوراً متاثر ہو جاتا۔ آپ کے الفاظ میں مٹھاس، کشش، حسن، رعنائی اور اللہ کی عطا کردہ ایک انوکھی دل نشینی تھی۔ آپ کی شخصیت نور تھی اور آپ کا کلام بھی نور بن کر ہی دلوں کو جگمگا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جواہرات کی طرح موزوں، نہایت منتخب اور مکمل ہوتے۔ لہجہ دھیما، مہربان، رحمت بھرا اور ایسا متوازن تھا کہ سننے والا پورا سمجھ لے اور اسے یاد کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو بات مکمل کرنے کا پورا موقع دیتے اور خود مختصر ترین مگر جامع ترین جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے انسان سے گفتگو فرماتے، سب سے آپ کا کلام موزوں ہوتا، نہ بیجا لمبا، نہ مبہم، نہ سخت اور نہ الجھانے والا۔ آپ ہر شخص سے اس کی سمجھ اور حیثیت کے مطابق بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بولتے تاکہ ہر لفظ سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے الفاظ میں ادب، مثالیں، دلچسپی اور آسان فہم بات ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ حکمت، اخلاق اور تربیت کا مجموعہ ہوتا۔ صفا کی پہاڑی پر خطاب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی سچائی کی گواہی لی، پھر فرمایا،
جیسے میں پہاڑ کے پیچھے ڈاکو دیکھوں تو تم یقین کرو گے، ویسے ہی میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ساتھ لایا ہوں، بتاؤ کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سب خطابات مختصر، بھرپور اور دلوں میں اتر جانے والے تھے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نصیحت دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تو آپ کا لہجہ نرم ہوتا، بات حکمت بھری ہوتی، اعتماد دینے والا انداز ہوتا، جھوٹ، فحش گوئی، تکبر سخت ناپسند کرتے، ہر تقریر ہمدردی، محبت اور اخلاق سے بھری ہوئی ہوتی۔ دعوت اسلامی کے 3 انقلابی ذرائع: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے داغ کردار، نمبر 2، قرآن کا نور، اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی کلام۔ یہ تینوں ذرائع انسانوں کے دلوں کی کھیتیوں کو بدل دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ جب اہل قریش نے بارشوں کے بعد کعبہ کی نئی تعمیر مکمل کی اور حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ ضد بڑھ کر تلواروں تک جا پہنچی اور خونریز جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے اندر داخل ہوگا وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش پکار اٹھے، یہ تو امین آ رہا ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے سردار سے چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑوایا۔ جب پتھر اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے نصب کر دیا۔ یوں ایک عظیم جنگ ٹل گئی اور سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال حکمت سے دوبارہ متحد ہو گیا۔ اس واقعے میں سب سے نمایاں حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو مقابلہ نہ بننے دیا بلکہ تعاون میں بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فیصلہ سازی میں شریک کیا، کسی ایک قبیلے کو ترجیح نہ دی۔ ایسا حل دیا جس میں سب کی عزت بچ گئی، بڑے فساد کو انتہائی سادہ تدبیر سے روک دیا۔ سب کو یہ سبق دیا کہ قائد وہ نہیں ہوتا جو جیتے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ دانش مندانہ فیصلے بڑے خونریز تنازعات کو چند لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بڑے نتائج سامنے آئے۔ نمبر 1، خونریز خانہ جنگی رک گئی اور مکہ ایک بہت بڑے قتل عام سے بچ گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، عدل اور قیادت پر پوری قوم کا اعتماد مزید مضبوط ہو گیا۔ نمبر 3، قریش نے تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیشہ سب کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایسی روشنی تھا جس کے بعد مکہ میں کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ہی صادق اور امین ہیں۔ اس واقعے کا ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں بلکہ اسے حکمت سے حل کریں۔ آج خاندان، ادارے، جماعتیں اور قومیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ساتھ شامل کریں، انصاف کریں، غصے کی بجائے تدبیر سے کام لیں اور ایسا حل نکالیں جس میں ہر فرد کی عزت باقی رہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک اصول پر عمل کر لیں تو ہمارے گھر، ہمارے محلے، ادارے اور پوری قوم کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑا انسان وہ ہے جو بڑے مسئلے کو چھوٹے اور سادہ طریقے سے حل کر دے۔ سبیل الدموع سبیل مرید